4 منیر فراقین جو ہے شاید ان کو ووٹ نہ دیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی آنا تھا کہ عثمان بزدار کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا جائے گا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بلاول بھٹو کی جو ہے وہ بہت اچھی ٹریننگ کی گئی ہے، وہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، ہماری دعائیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں۔ ان کا ایسے سراغ کرتے تھے، 4 چنے ڈال کر نواز شریف کے منہ میں ڈالتے تھے، اور یہ ان کا صدر بننے کا کرائٹیریا تھا۔ نون لیگ کے مقتدر حلقوں سے صلح نہ ہوتی تو یہ سب اندر ہوتے۔ اگر کوئی مجرم ہے اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ کی اگر فوج کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کافی خبریں ہیں آج میرے پاس، میں ساری ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتا ہوں۔ ابھی نارملی دن کا جو پہلا ویلاگ ہوتا ہے اس میں اتنی خبریں نہیں ہوتی، لیکن آج بہت خبریں ہیں ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو جناب پہلے ذرا چند چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اے این پی نے گورنرشپ کے پی کی لینے سے معذرت کر لی ہے، اور فی الحال یہ مسئلہ افتخار حسین صاحب کو بیسکلی انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ وہ ان کو گورنر بنا دیا جائے، لیکن یہ خبریں آئی ہیں کہ افتخار حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ انتخابی سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ گورنر بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اس کے اوپر ایک بار آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے گورنرشپ لینے سے انکار کر دیا ہے، معذرت کر لی ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی چیز جو ہے یہ چودھری سرور کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ چودھری سرور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن چودھری سرور اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور چودھری سرور سے جب میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ 2 سال والا جو بار ہے یہ نہیں ہوتا، یہ گورنرز کے اوپر نہیں ہوتا، گورنر چاہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو چودھری سرور اگلا الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور خبر بھی مجھ سے لے لیجئے کہ چودھری سرور جو ہیں وہ انگلینڈ جانے والے ہیں، اور انگلینڈ سے ہو کے وہاں پہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد واپس آ کے جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی میں آپ کو ابھی سے خبر دے دیتا ہوں کہ واپس آ کے اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اپنے آگے کے سیاسی مستقبل کے بارے میں، تو یہ خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس کے علاوہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج یوم سیاہ منا رہی ہے، اور یوم سیاہ کس لیے منا رہی ہے کہ جی نیب کے جو قوانین کے اندر موجودہ حکومت نے ترامیم کی ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ یہ یوم سیاہ بنا رہی ہے، اور اپنے تمام رہنماؤں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کالی پٹیاں پہن کے تو عوام تک جو ہے وہ یہ میسج پہنچائیں کہ نیب کے اندر یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ساری تبدیلیاں کی ہیں، تو اس چکر میں پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو قانونی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی خبر لے لیجئے۔ رمضان شوگر ملز کا جو کیس ہے اس میں میرے قائد شہباز شریف نے جو ہے وہ مستقل حاضری سے استثناء مانگا تھا، وہ ان کو مل گیا ہے کہ جی اب ان کو وہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لائرز بس ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی عدالت میں ایک دوسرا کیس بھی تھا آشیانہ ہاؤسنگ کے حوالے سے، اس سلسلے میں بھی اب مستقل حاضری سے استثناء مانگا گیا ہے، اس سلسلے میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ 5 جولائی کو ہوگی، تو یہاں سے بھی نون لیگ کے لیے جو ہے وہ ایک کیس کے اندر کم از کم ایک اچھی خبر آ گئی ہے، ورنہ بار بار چکر لگ رہے تھے عدالتوں کے۔ نون لیگ سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہوئی ہے، وہ بھی ایک اچھی خبر ہے نون لیگ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جلیل احمد شرق پوری صاحب، انہوں نے جناب ایک دم ان کا اندر سے ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے پوری طرح حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے اوپر اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر کو دیکھتے ہوئے ایک دم ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اتنا زبردست لیڈر آ گیا میرے پاس، تو انہوں نے پورے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ سو بیسکلی یہ جو ناراض اراکین تھے ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جلیل احمد شرق پوری صاحب جو ہیں ان کا ایک دم نون لیگ کے لیے پیار محبت ایک دم دوبارہ جاگ گیا ہے، اور یہ واپس آ گئے ہیں۔ اور یہ وہی شرق پوری صاحب تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ان کی عثمان بزدار سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر جس دن اعلان کیا تھا اور یہ پنجاب اسمبلی آئے تھے تو ان کے سر کے اوپر ایکچولی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے لوٹے رکھے تھے اور ان کا استقبال اس طرح کیا تھا، اور ان کو لوٹے لوٹے کی آوازیں انہوں نے ماری تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی دوریاں آپس میں ہو گئی تھیں، اور اس وقت جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھتی تھی تو انہی شرق پوری صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے کول نہ بیٹھنا، الگ ہو کے جا کے بیٹھو، تو لیکن اب جو ہے ان کی یہ ملاقات بھی ہو گئی ہے حمزہ شہباز کے ساتھ، اور ایک دم ان کو جو ہے وہ حمزہ شہباز کے اندر اپنا پیارا لیڈر نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو مسلم لیگ نون کے اوپر بھی آفرین ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ایکچولی وقتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنے لیڈرز کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان کو پہلے بیسکلی یہی چند ورگا لیڈر جو ہے عثمان بزدار میں نظر آ رہا تھا، اور اب عثمان بزدار جب نہیں رہے تو یہی چند ورگا لیڈر ان کو جو ہے اب حمزہ شہباز کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔
تو ناراض اراکین کی اس واپسی سے مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ مزید انکریز کر گیا، ورنہ پہلے ہم نے 4 افراد جو تھے وہ لسٹ میں سے نکالے ہوئے تھے کہ یہ 4 منحرف اراکین جو ہے شاید ان کو ووٹ نہ دیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے سب کے، پتہ نہیں میں اس کا لفظ استعمال کروں کہ نہیں، کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو نون لیگ کے حوالے سے یہ خبر تھی جی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کی جو صاحبزادی تھی ایمان مزاری، ان کے کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہوئی ہے، اور بیسکلی آپ کو یاد ہوگا ایمان مزاری کی اس دن ایک ویڈیو آئی تھی جس دن شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، تو یہ اس وقت سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ رہی تھی، تو چند رپورٹرز نے اپنے کیمرے آن کیے ہوئے تھے اور ان سے چند سوال کیے تھے، تو اس وقت انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر فوج کی جانب سے جو ان کی جیک برانچ ہے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس دائر کیا تھا۔ ایمان مزاری نے آج عدالت کے اندر اس سلسلے میں معذرت کی ہے اپنے الفاظ کے اوپر کہ جی مجھے یہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے، اور کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ ایک لاء کی مطلب وہ ایک پریکٹیشنر ہیں، تو ان کو کم از کم اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک معاملہ جو قانونی معاملہ تھا اس سلسلے میں یہ اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر کے حوالے سے بھی جناب ایک خبر لے لیجئے۔ ڈالر کی صورتحال یہ ہے کہ انٹر بینک کے اندر آج ڈالر ایک وقت میں 210 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا، مطلب یہ بلند ترین سطح کے اوپر اب ڈالر جا رہا ہے اور موجودہ حکومت سے کسی طرح کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ ساری نظریں آئی ایم ایف کی طرف ہیں، دعائیں کے لیے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے جو ہے اس وقت پوری فائنانس منسٹری جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی کوئی وہاں سے اچھی خبر آ جائے۔ کچھ لوگ مفتاح صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈالر کنٹرول ہو، لیکن ڈالر کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اب جو آخری ریٹ آیا ہے جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 209 روپے 96 پیسے، تقریباً 10 روپے، آپ 210 ہی سمجھیے آپ، اور اوپن مارکیٹ کے اندر 213 روپے 50 پیسے کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے یہ بالکل تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں اسپیکولیٹ اس کے اوپر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خبریں میرے پاس کافی ہیں ڈالر کے حوالے سے کہ اگلے 10-15 دن کے اندر کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کروں گا، اس لیے میں مزید اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف آج کا جو ریٹ ہے میں اسی کے اوپر مزید بات کروں گا۔ اچھا جی، اسی طرح سٹاک مارکیٹ اس وقت جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ 363 پوائنٹ مزید گر چکی ہے۔ شروع سے ہی جو ہے وہ 10 بجے کے بعد سے ہی مندی کا رجحان جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نظر آنا شروع ہوا، اور اس وقت جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو 41,776 کی سطح کے اوپر جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ آ چکی ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے جناب یہ اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر، بنی گالہ کے گھر کے باہر جو ہے وہ اساتذہ جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے اور جو بیسکلی مستقل کیے جانے کے حوالے سے ان کو ایڈ ہاک بیسس کے اوپر رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو 4 سال سے مستقل نہیں کیا گیا تھا، وہ اس سلسلے میں کل سے احتجاج کر رہے ہیں، اور گاڑیوں کا آنا جانا انہوں نے بالمکمل طور پہ بند کر دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی گاڑی کو بھی روکا گیا تھا۔ آج اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری جب آئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو ان کی گاڑی کو بھی روک لیا گیا، وہ پیدل چل کے جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر گئے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ان کو مستقل کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن یہ اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مستقل اس دن سے کیا جائے جس دن سے ہماری ہائرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے سے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے ان کی یہ ڈیمانڈ ماننے سے انکار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو ہے اس وقت یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ احتجاج اور یہ دھرنا کتنی دیر چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے اور ان کے بھائیوں کے خلاف جو ہے، ان کے بھائی ہیں طاہر بزدار اور عمر بزدار، ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایف آئی آر کاٹی ہے۔ یہ ایف آئی آر کا متن آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیسکلی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی رپورٹ کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے تونسا ان کا علاقہ ہے، تونسا میں انہوں نے 900 کنال اراضی جو ہے وہ جعلی لیٹرز کے ذریعے اپنے نام کی ہے، یہ الزام ہے ان کے اوپر، جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے بائی دا وے اس کیس کے اندر جا کے آج عدالت سے ضمانت لے لی ہے،
اور انہوں نے یہ کہا ہے جو انہوں نے پلی لی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ سیاسی بنیادوں کے اوپر مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی آنا تھا کہ عثمان بزدار کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. مطلب میرا خیال میں اس سے بھولا وزیر اعلیٰ آج تک کوئی نہیں آیا, لیکن ان کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب بھولے ہیں یا نہیں ہیں یہ تو میرے خیال میں مقدمہ آگے چلے گا تو پھر پتہ لگے گا, کیونکہ کبھی کبھار لوگ شکل سے بڑے بھولے لگتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے خرانٹ تھے. تو عثمان بزدار صاحب بھولے ہیں یا خرانٹ ہیں یہ تو مقدمہ آگے چلے گا تو پھر پتہ لگے گا. بائی دا وے لیکن جہاں پہ عثمان بزدار صاحب کی بات ہو رہی ہے تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں. اب عثمان بزدار صاحب کے اثاثے جو بتائے جا رہے ہیں وہ 2018-2019 کے اندر ان کے اثاثے تھے جناب 3 کروڑ 98 لاکھ روپے, یعنی تقریباً 4 کروڑ ہی آپ سمجھ لیجئے. تو 2021-2022 میں یعنی تقریباً 4 سال کے بعد ان کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب, اب ہو گئے ہیں 5 کروڑ 80 لاکھ کے یہ اثاثے ہو گئے ہیں. تو یعنی تقریباً کوئی زیادہ نہیں, کوئی 1 کروڑ اور 22 لاکھ روپے کا 1 کروڑ نہیں بلکہ 1 کروڑ 80 لاکھ کے آس پاس جو ہے 1 کروڑ 78 لاکھ روپے کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو بڑا معمولی سا اضافہ ہے میرے خیال میں, 4 سال میں اتنا تو بنتا ہے. 1 کروڑ 78 لاکھ بھی ملک کا وزیر اعلیٰ اگر نہ امیر ہو تو یہ نا انصافی ہے. البتہ 900 کنال کی زمین ابھی الگ ہے, اس کے کھاتے شاتے بعد میں چیک ہوں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر اسی طرح جو ہے وہ حمزہ شہباز کے بارے میں بھی ہے جی. حمزہ شہباز کے اثاثے جو ہیں یہ عثمان بزدار سے بہت زیادہ امیر ہیں. حمزہ شہباز کے اثاثے نکلے ہیں جناب 41 کروڑ 43 لاکھ روپے کے. یہ 2018-2019 کے اندر جو ان کے اثاثے تھے, اور اب جو ان کے جو اثاثے ہیں ان کی مالیت بتائی گئی ہے 41 کروڑ 97 لاکھ روپے. یہ ان کے اثاثوں کی مالیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے اثاثے جو ہیں جی وہ 23 کروڑ 14 لاکھ روپے کے ہیں, اور 2018-2019 میں ان کے اثاثے تھے 18 کروڑ 29 لاکھ روپے. تو اس میں ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا اضافہ ہوا ہے, تقریباً 5 کروڑ روپے کا اس کے اندر اضافہ ہو گیا پرویز الہی صاحب کا. اس کے علاوہ ہنا بٹ صاحبہ کی بھی چند اثاثے نکلے ہیں, اور ان کے اثاثوں کے اندر پتہ لگا ہے کہ ان کو 2 گھر جو ہیں وہ کسی نے گفٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو گفٹ کیے ہیں اس کی مالیت اس میں ڈکلیئر نہیں کی گئی ہے. یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں. تو یہ جناب ہمارے جو تمام تر سیاستدان ہیں ان کی یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس سلسلے میں جاری کی ہیں. تو یہ تو بات ہوگی اثاثوں کی. اب ایک اور خبر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. پرویز الہی صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے کل چینل 92 کو, اور اپنے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے چند بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کی بڑی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا جی بڑی زبردست سیاست کر رہے ہیں, اور انہوں نے نون لیگ کو جو ہے وہ کھڈ لائن لگا کے رکھ دیا ہے, اور بڑی اچھی انہوں نے سیاست کی ہے. تمام تر وہ منسٹریاں جس پہ سے پرابلمز آ رہی ہیں, شکایتیں آ رہی ہیں, وہ ساری نون لیگ کی ہیں, اور زرداری صاحب بڑے زبردست کام کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بڑے اچھے سیاستدان بن کے سامنے آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو کی جو ہے وہ بہت اچھی ٹریننگ کی گئی ہے, وہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ہماری دعائیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں. تو چھوٹا جا پارٹ جڑا حکومت دا ہے وہ پسند ہے پرویز الہی صاحب کو, لیکن جو میجر پارٹی ہے نون لیگ وہ پرویز الہی صاحب کو زیادہ پسند نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ممنون حسین صاحب جو سابق صدر ہیں, اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی ممنون حسین جو ہے وہ صدر کیسے بنے, ان کی ایک ہی کوالیفیکیشن تھی کہ وہ گول گپے لے کر آتے تھے اور ایسے سوراخ کرتے تھے. مطلب انہوں نے کر کے دکھایا, انہوں نے کہا ایسے سوراخ کرتے تھے, 4 چنے ڈال کر نواز شریف کے منہ میں ڈالتے تھے, اور یہ ان کا صدر بننے کا کرائٹیریا تھا. یہ ممنون حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی. میرے خیال میں بڑی ہی بلو دا بیلٹ بات تھی جو انہوں نے ممنون حسین صاحب کے بارے میں کہی ہے. ممنون حسین صاحب ایک ایسے صدر تھے جن کی زندگی میں مجھے نہیں یاد آتا کہ کبھی کوئی ایسی بڑی کنٹروورسی جتنی دیر وہ صدر رہے وہ کبھی ہو, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے بارے میں اس قسم کا کامنٹ کیا ہے. ایک جو سب سے کنٹروورشل بات میری نظر میں پرویز الہی صاحب نے کہی ہے, جس کا میرے خیال میں اگر تو نوٹس لینا ہو تو نوٹس لیا جا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا جی نون لیگ کے مقتدر حلقوں سے صلح نہ ہوتی تو یہ سب اندر ہوتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی اگر مقتدر حلقوں سے صلح نہ ہوتی تو یہ سب اندر ہوتے. تو یعنی اس کا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے, اور مقتدر حلقے کون ہے بھائی, فوج کی بات ہو رہی ہے. تو بیسکلی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی فوج کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, اگر نہ ہوتی تو یہ سب اندر ہوتے.
تو بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اگر کوئی مجرم ہے اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ کی اگر فوج کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں, پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ میرا خیال میں یہ کامنٹ جو ہے دو اداروں کو سویرلی ہٹ کرتا ہے. ایک تو ہمارے فوج کے ادارے کو بھی اور دوسرا ہماری عدلیہ کو بھی, کہ ہماری عدلیہ کا نظام جو ہے وہ اتنا مینیپولیٹڈ ہے کہ آپ اگر فوج کے ساتھ آپ کے معاملہ ٹھیک ہیں تو پوری عدلیہ بھی جو ہے وہ اس کے مطابق انصاف دے گی, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر فوج آپ سے ناراض ہے تو پھر عدلیہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی انہوں نے یہی بات کی ہے. تو اگر یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے پرویز الہی صاحب نے, تو میرا خیال میں پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ملک کے چیف جسٹس کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو بلا لینا چاہیے اور بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی سانو فارمولا دسو ہے تانوں کس طرح پتہ لگا ہے, مطلب یہ آپ نے کس بنیادوں کے اوپر یہ بات کہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے نون لیگ تو یہ کہتی رہتی تھی, نون لیگ تو یہ کہتی تھی جی نیب نیازی گٹھ جوڑ, وہ یہ لفظ استعمال کرتی تھی. جبکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تھا, نیب تو ہم اپنی مرضی سے چلا ہی نہیں سکتے تھے. تو پھر نیب کس کے ہاتھ میں تھا؟ کیا پرویز الہی صاحب ایکچولی اس ساری چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے پیچھے سے؟ پاکستان کے اندر انصاف اس طرح ملتا ہے. مجھے اسی طرح یہ کیس ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب ایکچولی پاکستان سے گئے تھے نا, جب لنڈن گئے تھے, تو اس وقت سمیع ابراہیم صاحب نے غالباً, اگر میں نام غلط نہیں رہا تھوڑا سا مارجن رکھیے گا, لیکن میری یادداشت جو میری ہیلپ کر رہی ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب کا نام ہی آ رہا ہے. انہوں نے غالباً اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی یہ ڈیل کر کے گئے ہیں, یہ ڈیل کر کے گئے ہیں, انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو اس بات کے اوپر عدالت نے سمیع ابراہیم صاحب کو بلا لیا تھا اپنے پاس کہ جناب آپ نے یہ کیسے بات کہہ دی کہ یہ ڈیل کر کے گئے ہیں. یعنی جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ عدلیہ کو بھی ایکچولی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور عدلیہ کے اوپر بھی یہ امپریشن ڈال رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ سارے معاملہ ڈیلوں کے تحت ہوتے ہیں, انصاف انصوف ویسے کوئی نہیں ملتا. تو اگر پرویز الہی صاحب جو کہ سابق ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, جو سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, موجودہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, 3 بڑے عہدے ان کی سی وی کے اوپر لکھے جاتے ہیں, تو پھر ان کو بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی ذرا بتائیے تو صحیح انصاف کا نظام اس ملک میں کیا اس طرح چل رہا ہے؟ تو کیونکہ اگر اس طرح چل رہا ہے تو پھر یہ پورے کے پورے انصاف کے نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے. تو میری اگر یہ ویڈیو, میں ابھی سے بتا رہا ہوں, میری اگر یہ ویڈیو چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تک پہنچتی ہے تو پلیز اس چیز کا نوٹس ضرور لیجئے, کیونکہ غالباً پرویز الہی صاحب کے پاس اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور ان کو بلا کے آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.